ہاں جو شروع کیا ہوا تھا تو شروع کرنا ہے. اس کی موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ میٹھے کی بے شمار خواہش میں ارجنٹم اچھی چیز ہے، اور روزمرہ بچوں میں استعمال کے لیے اس کا چٹکلا یہ ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہی حاجت ہو چند منٹ کے بعد ہی، بعض بچے ہیں جو ادھر کھانا کھایا ادھر دوڑے، ان کے لیے ارجنٹم نائٹریکم بہت اچھی چیز ہے. رات کو سونے میں پاؤں کی بے چینی اور پاؤں ٹکتے نہیں ہیں کہیں، ان میں ارجنٹم نائٹریکم بہت اچھی دوا ہے. اور بھی بعض چیزوں میں ہے لیکن ارجنٹم میں بھی یہ بات بہت پائی جاتی ہے. دل کی تکلیفوں میں بھی ارجنٹم مفید ہے. یہ موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر تفصیل سے جب کل بات ہوگی اس وقت کریں گے، کیونکہ یہ کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے. ارجنٹم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میٹھے کی خواہش، لائکوپوڈیم میں بھی پائی جاتی ہے میٹھے کی خواہش. لیکن عجیب بات ہے کہ ارجنٹم کو میں نے میٹھے کی خواہش بالکل نہ ہو اس میں بھی استعمال کر کے دیکھا ہے. اور یہ میں نے تجربے کیے ہیں بعض دواؤں میں کہ وہ اپنے برعکس صورت کے لیے بھی مفید ہو جاتی ہے. اصل میں بیسیکلی ارجنٹم میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ میٹھا کھانے کی خواہش پیدا کرتی ہے، اور چونکہ یہ نمایاں ہے اس میں، اس لیے ہومیوپیتھک میں اس کے برعکس نتیجہ پیدا کرے گی. لیکن بعض دوائیں جو اپنا اثر رکھتی ہیں، کسی بیماری میں باقی علامتیں ملتی ہوں تو وہ اس کو بحال کر دیتی ہیں اپنے پرانے اثر کو. ہومیوپیتھک اثر کرنے کی بجائے وہ اس مٹی ہوئی خواہش کو جو اس کی وجہ سے مٹ جاتی ہے اس کو ابھار دیتی ہیں. تو یہ بھی ایک نئی بات ہے جو تجربے سے تعلق رکھتی ہے. میرے تجربے میں تو اس کے مجھے کافی فائدہ ملا ہے اس سے، باقی جگہ بھی دیکھنا چاہیے. اب برائونیا ہے مثلا، پیاس بجھانی چاہیے، لیکن ایسے مریضوں میں جہاں پیاس نہیں تھی ان کو برائونیا کی باقی علامتیں تھیں، جب میں نے برائونیا دیا تو پیاس بحال ہو گئی اور بڑی نمایاں ہو گئی. جلسیمیم اس کے برعکس پیاس نہ ہو تو پھر دی جاتی ہے. جن میں منہ خشک ایسی دوائیں جن کا تعلق گہری اعصابی کمزوری سے ہے، ان میں علامتیں پیاس کی ہیں لیکن پیاس بالکل نہیں. جلسیمیم اس کی انتہائی مثال ہے. منہ بالکل خشک، گلا بھی خشک، زبان بعض صبح لکڑی کی طرح ہو جاتی ہے لیکن کوئی پیاس نہیں، اور جسم اور خون میں پیاس کے نتیجے میں جو کمزوریاں ہونی چاہیے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میں نے دیکھے یعنی اس کو دو حالتوں میں دیکھا ہے. ایک یہ پیاس کے لیے، اس سے پیاس لگنی چاہیے، مگر جن کو پیاس لگتی تھی اور دوسری علامتیں جلسیمیم کی تھیں ان کی پیاس کی شدت کم ہو گئی. تو یہ ایک عجیب بات ہے جو تجربے میں آئی. اسی طرح جلسیمیم کا ایک اور اثر ہے جس میں جلسیمیم میں یہ آپ کو علامت ملے گی کہ پیشاب کھلا، سفید، بے رنگ اور زیادہ آتا ہے، بہت بار نہیں مگر بہت زیادہ آتا ہے. اس لیے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب بھی آئے کھلا آئے گا، تھوڑا نہیں آئے گا. اگر تھوڑا آئے اور بار آئے تو اس کے لیے اور دوائیں، مثلا آرسنک ہے، کینتھرس وغیرہ اس قسم کی دوائیں. جلسیمیم اگر دی جائے تو جہاں فائدہ دیتی ہے وہاں یہ پیاس یہ بڑھا دیتی ہے اس کو، پیشاب کو، اور بعض رکی حالتوں میں پیشاب کو بڑھا دیتی ہے اور بڑے ہوئے پیشاب کو بھی یہ مناسب کر دیتی ہے. تو اس کی ابھی پوری تحقیق ہومیوپیتھی نے نہیں کی کہ یہ دوائیں ذہن کے کس سینٹر پہ اثر کرتی ہیں، اور یا ذہن کے ایسے سینٹر ہوں گے جن پر ابھی تحقیق ہی نہیں ہوئی، مگر متضاد نتائج بھی پیدا کر دیا کرتی ہیں. اس لیے بعض ہومیوپیتھ جو کہتے ہیں نا جی اس میں تو وہ علامت نہیں ہے وہ نہیں دینی، وہ اکثر بعض شفا سے محروم رہ جاتے ہیں. میں نے تو دواؤں کو ان کے جو نمایاں اثرات ہیں ان کے ساتھ باندھنے کے بعد ان کو استعمال کیا ہے، اور بعض دفعہ ضروری چیزیں مثلا جلسیمیم میں کہتے ہیں کوئی پیاس نہیں، لیکن پیاس والے مریض کو بھی اگر باقی علامتیں تھیں دیکھا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ انسانی بیماریاں 100% کسی بیرونی دوا سے مشابہ ہو جائیں. کچھ مشابہ ہوں
اور وہ ایک دفعہ چابی کھل چل پڑے تو پھر سارا تالا کھلتا ہے، تھوڑا نہیں کھلتا. اور بعض اثرات درہم برہم ہوتے ہیں، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اثر بھی آپ نہ دیکھیں. مزاج شناسی بہت اہم ہے. اگر ایک جرثیمیوں کا مزاج آپ کے ذہن میں نقش ہو گیا، آپ کو اندازہ، پھر آپ مریض دیکھتے ہیں آپ کو کوئی شبہ نہیں رہتا. وہ تفصیل سے بتاتا ہے جب باتیں، بعض علامتیں اس کے مناقض ہوں گی، اس کے برعکس ہوں گی. یہ میں سمجھا رہا ہوں. مزاج کی بنیادی صفات موجود ہونی ضروری ہیں. پھر جب اثر دکھاتی ہے دوا تو ان چیزوں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے جن کے برعکس کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سمجھ گئے بات؟